الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيد المرسلين خاتم النبيين نبينا صفينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك یا صاحب العصر والسماء امام قائم امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک وعلی آبائہ فی ھذہ الشہر وفي كل شيطان وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا حتى تسكينه ورزقا طوعا وتمته فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم إلا تجارة صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل عزیزان محترم عزاداران حسین دعائیں وہ ہے کہ امام زمانہ جس مقصد سے جس مراد سے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور عشرہ محرم کی یہ 8ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے. آج یوں کہوں کہ 7 محرم گزر گئی، شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی اٹھ چکی ہے اور یقیناً میرا شہزادہ قاسم دولہا بن چکے ہیں. عزیزان گرامی، نہ میں کسی مدارس کسی یونیورسٹی سے طالب یافتہ ہوں، میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حقیروں میں سے غداؤں میں سے ان کے در کا سب ہوں. یہ احسان ہے ثانیہ زہرا کا کہ بی بی اپنے آبا و اجداد کا اور اپنے بھائی مولا حسین کا تذکرہ ہم سے کروا لیتی ہیں. بس اس کے سوا اور کیا چاہیے. تو میں جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا تھا یا کیا ابھی، هل ادلکم الا تجارۃ، کیا تمہارا رب تم سے ایک تجارت کی دعوت دے رہا ہے؟ تمہارا رب تمہیں ایک تجارت مطلب کاروبار، بزنس، ایک ایسے رزق کی دعوت دے رہا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کہیں نقصان نظر نہیں آتا. تو پہلے یہ سوال ہے کہ پروردگار اگر دعوت دیتا تو نماز کی دیتا، پروردگار اگر دعوت دیتا تو روزے کی دیتا. یہ کون سی تجارت ہے، یہ کون سا کاروبار ہے کہ پروردگار تمہیں نفع ہی نفع دے رہا ہے اور تجارت کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کی آواز آتی ہے کہ میں نے اس بندہ خدا فطرت انسان کو میں جانتا ہوں، اس کی فطرت سے میں واقف ہوں. یہ سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ مال دنیا سے کرتا ہے، بزنس سے کرتا ہے، کاروبار سے کرتا ہے. گھر کے لوگ ہوں چاہے باہر کے لوگ، ہر کسی کو مال چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت
مال دنیا ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، بزنس کی محبت ہوتی ہے، یعنی اس کے نیچر کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر مال یعنی خرچ کرنا نہیں، مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اتنا پڑھائی لکھائی، اتنی ڈگریاں کس لیے لیتا ہے کہ جتنا کمایا ہے اتنا وصولنا ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے اگر بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے تو پھر ڈاکٹر سے پھر کمایا جائے گا، انجینئر بنا رہا ہے۔ ایک وقت یاد بھی ہوگا جب وہ وقت آتا ہے تو آپ کے ماں باپ آپ سے کہتے ہیں اتنا خرچہ ہم نے کس لیے کیا، یعنی یہ نیچر میں ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اس کے نیچر میں ہے کہ 10 روپے لگا کر 1000 کمانا اور 1000 لگا کر 1,00,000 کمانا، یہ اس کے نیچر میں ہے، یعنی انویسٹمنٹ منیمم اور پروفٹ میکسیمم، یعنی تھوڑا لگا کر زیادہ کمانا، یہ فطرت انسانی ہے، اس کے نیچر میں ہے۔ پروردگار دے رہا ہے دعوت کہ آؤ میں تمہیں نفع ہی نفع دیتا ہوں، اور تم اپنے رب سے تجارت کرو جس میں کوئی نقصان کا نفع نہیں ہے، جس میں نفع ہی نفع نظر آتا ہے، جس میں کہیں بھی نقصان نظر نہیں آتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسا بزنس جس میں منیمم لگانا ہے اور میکسیمم کمانا ہے۔ رب کائنات کو تمہیں دعوت دے رہا ہے، فرمایا کہ اس بزنس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا اور قیامت کے دن رسوا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ پہلا انعام رب نے رکھا کہ قبر کے عذاب سے دور کر دوں گا، دوسرا جنت میں گھر دوں گا، تیسرا قیامت کے دن رسوا نہیں دوں گا۔ اب سوال یہ ہے میرے دوستو کہ ایسا کون سا بزنس ہے کہ جو رب کائنات نفع ہی نفع دے رہا ہے، نقصان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ایسا کون سا بزنس ہے؟ کیسے کروں گا؟ عزیزان محترم، کیا میں بیچوں گا اور کیا وہ خریدے گا، اور کیا وہ بیچے گا میں کیا خریدوں گا؟ تو ایسا کون سا بزنس ہے؟ تو 2 طرح کے بزنس عزیزان محترم پروردگار عالم 2 شرط لگا کر رہا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ 2 شرطیں ہیں اگر تو مجھ سے بزنس کرنا چاہتا ہے تو من اللہ باللہ، یعنی اپنے رب پر ایمان لا، دوسرا میرے رسول پر ایمان لا۔ پہلا اس کی توحید پر ایمان لا، دوسرا اس کے رسول پر ایمان لا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ کس نے کہا عزیزان محترم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا اسلام اور ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان تو ہو گیا لیکن ابھی صاحب ایمان نہیں ہوا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، پہلی منزل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تک تم نے خدا کو سمجھا نہیں، ابھی تک محمد رسول اللہ کو جانا نہیں، تمہارا ایمان کہاں سے ہے؟ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہوتا تو پھر سمجھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا، محمد رسول اللہ کو سمجھ کر پڑھتا۔ منہ مارا جائے گا یہ کلمہ جب قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ ہم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ عزیزان محترم، محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو کہ جیسے احد کے میدان میں مولا علی نے پڑھا۔ تو عزیزان محترم، پہلی منزل کیا ہے؟ ایمان کی، جو رب کائنات کے ساتھ تجارت کرنا ہے، اور دوسری اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کے حبیب پر ایمان لانا ہے۔ اپنے دل سے مان، اپنے وجود کی نظروں سے مان کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے تو سمجھ کر محمد کا نام لے اور سمجھ کر محمد کو مان۔ تو شریعت اگر تم نے محمد کو مانا ہے، اگر محمد رسول اللہ کے دل کے وجود سے مانا ہے تو شریعت بھی محمد سے لے۔ کیسے ایمان؟ عزیزان محترم، جب محمد پر ایمان آیا ہے تو کلام بھی محمد کا مان، یہ نہیں کہ فلاں پر کیا کہتے ہیں، فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا۔ بھائی آپ کو کیا پتا کہ فلاں صحابی فلاں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ عزیزان محترم، جب محمد کا کلمہ پڑھتا ہے تو محمد کی بات مان۔
سمجھا ہی نہیں کہ ہماری جنگ افراد سے ہے، ہماری جنگ کریکٹر سے ہے، ہماری جنگ کردار سے ہے۔ عزیزان محترم، ہم یزید کے دشمن نہیں ہیں، یزید کے کریکٹر کے دشمن ہیں۔ توجہ کر لیں، افراد کی عادتوں سے عزیزان محترم یزید بھی ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے، اور حسین ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی صفت اتنی اچھی ہے۔ یزید اس لیے ہمیں برا لگتا ہے، اس کی عادتیں بری ہے، اور حسین اس لیے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ان کی صفت کمال کی ہے۔ اور یا یوں کہوں کہ علی اس لیے ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ ان کی شجاعت اتنی اچھی ہے کہ وہ بھاگتے نہیں ہیں، اور علی اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی شجاعت کی صفت اتنی اچھی ہے کہ وہ بھاگتے نہیں ہیں، بھاگنے کی صفت نہیں۔ بھائی ہم معیار یہ ہے کہ اگر بندے کا تعارف کرائیں تو اس کی صفت سے کرائیں، اس کے کریکٹر سے کرائیں، اس کی کردار سے کرائیں۔ حسب پرست نہیں ہیں ہم لوگ، نسب پرست نہیں ہیں لوگ، صفت پرست لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، صفت اگر بری ہو تو خدا کہہ رہا ہے کہ نوح کا بیٹا بھی ہے تو وہ تیرا نہیں ہے۔ بات اگر بری ہے کہ جناب نوح کا بیٹا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تم میں سے نہیں، وہ تمہارا نہیں۔ اور جنگ اگر صفت ایسی ہو کہ برا سا برا بھی ہو تو اللہ کی آواز آتی ہے کہ وہ تم میں سے ہے۔ اور آواز پڑھیں محمد۔ تو یہاں جنگ صفت ہے، کس میں اچھی صفت ہے، کس میں بری صفت ہے۔ اگر غلوب صفت ہے تو عزیزان محترم ذاکر کے اندر بھی صفت اچھی ہے تو ہمیں اچھا نظر آتا ہے۔ ہماری جنگ صفت سے ہے، کردار سے ہے، کریکٹر سے ہے۔ امام نے کیا کہا؟ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کہ جو شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، جو ظالم بھی ہے۔ امام صفت گنانا چاہ رہے ہیں، فکر صفت کی ہے۔ اگر اچھی صفت ہے تو ہمارا سلام ہے، اگر بری صفت ہے تو لعنت ہے اس پر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کس پر؟ جن پر صفت، جن کی ظالموں پر ظلم کرنا ہے ان پر ہماری لعنت ہے۔ جن پر ظلم کی صفت ہے، اب ظلم کوئی بھی کرے، اپنا ہو یا غیر ہو۔ تو یہاں تمہارے وجود کے اندر کون سی صفت ہے، تمہارے اندر کون سا کریکٹر ہے؟ میں آج ایک فکری جملہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، اگر کسی کا تعارف کرانا ہے تو اس مسلمان کو ملت مت بتاؤ کہ وہ مسلمان کیسا ہے، یہ مت بتاؤ اس مسلمان کو کہ صحابی نے صحابی کے بارے میں کیا کہا، یہ مت سکھاؤ کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، یہ بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ مسلمان کو یہ مت بتاؤ کہ فلاں نے اپنی کتاب میں فلاں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور فلاں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، فلاں صحابی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کون بات ہے کہ فلاں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے بارے میں کیا کہا۔ ہم جب بھی اس ممبر سے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے اہل بیت کے بارے میں کیا کہا، قرآن اہل بیت کے بارے میں کیا کہا۔ اگر کسی کی فضیلت بیان کرنا ہے تو قرآن سے کرو، اگر کسی کی فضیلت بیان کرنا ہے تو رسول کی زبان کرو۔ جب بھی ہم اس ممبر سے کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، فلک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا۔ جب بھی
بھی ہم اس منبر سے بتاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزل ہارون ابن موسیٰ، یا علی آپ کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ہارون کے لیے موسیٰ تھے، اس طرح پہ میرے نبی فرماتے ہیں علی مال قرآن، قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں علی مال حق کا، حق کا مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں النظر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر رسول اگر 1,24,000 کے دوران فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا۔ صلوات پڑھیں محمد میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ مت بتاؤ کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا کہا، یہ بتاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی صحابی ہے اس کے لیے بتاؤ تو میں عزیزوں میرے دوستوں دین سوچ سمجھ کر لینا، دین سوچ سمجھ کر لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایمان ایک طاقت ہے، ایمان عقل کا نام ہے، بے وقوف مومن نہیں ہوتا۔ کیا فرما رہا ہے ایمان؟ کہ ایمان ایک طاقت ہے، ایمان عقل کا نام ہے اور بے وقوف مومن نہیں ہوتا۔ بے وقوف ایک بیماری کا نام ہے، اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہے۔ عزیزان محترم، مومن صاحب عقل ہوتا ہے، مومن صاحب ایمان ہوتا ہے۔ عقل انسان کو لڑانا بھی سکھاتی ہے اور عقل انسان کو صبر کرنا بھی سکھاتی ہے۔ مومن کو یہی عقل، یہی ایمان لڑنا بھی سکھاتا ہے اور صبر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ میدان عہد ہو، علی لڑتے نظر آ رہے ہیں اس وقت تک عزیزان محترم، جب تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسی علی کے ہاتھوں میں رسیاں نظر آتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اسی علی کے ہاتھوں میں باب خیبر ہوتا ہے۔ یعنی لڑنا بھی سکھاتا ہے اور صبر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ صلوات دیتے ہیں۔ کبھی امام حسن صلح کرتے نظر آ رہے ہیں اور کبھی تلوار اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور کبھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی کبھی دشمن سے لڑنا بھی پڑتا ہے اور کبھی دشمن سے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور وقت ایسا ہو کہ یعنی جب تک دوست نہ آ جائے، اور اس جگہ کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے جو زمین کربلا ہو، اور اس دوست کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے جو حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، اس دوست کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے جو جناب حر جیسا ہو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر فتنوں کا زمانہ ہو تو ایسے بن جاؤ جیسے اٹھنی کا بچہ۔ صلوات پڑھیں۔ یا میرے مولا آپ نے اٹھنی کے بچے کی مثال کیوں دی؟ آپ کہہ دیتے عزیزان محترم مولا اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایسے بن جاؤ، فتنوں کا زمانہ ہے کہ جیسے اٹھنی کا بچہ، نہ اٹھنی کے بچے پہ کوئی سواری کر سکتا ہے اور نہ اس سے دودھ نکالا جا سکتا ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں کہ اٹھنی کے بچے کی طرح بن جاؤ، واللہ اگر مسلمان علم کے قریب ہو جائے، واللہ اگر مسلمان ظاہرت سے دور ہو جائے، بلند تر علم ہے عزیزان محترم، جتنا علم ہوگا اتنا اہل بیت کی قربت ہوگی، جتنا زیادہ علم ہوگا تو انسان کے اندر اتنا کردار پاک ہوتا جائے گا۔ یہ علم ہے جو علی کی محبت پیدا کرتا ہے، یہ علم ہے جو زر کو ابو ذر بناتا ہے۔ اگر تو اپنے شعور کو بڑھانا چاہتا ہے
تو علم کو بڑھانا چاہتا ہے، اگر عقل کو بڑھانا چاہتا ہے تو علم حاصل کر، علم سیکھ۔ جنت میں مرتبہ سب سے بڑا مقام اس کا ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہوگا۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے قریب بھی وہی سب سے زیادہ ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ تو علم زیادہ ہے تو جنت میں مولا کے قریب بھی ہیں، علم زیادہ ہے تو افسوس نہیں کہنا پڑتا۔ عزیزان محترم، ہمارا معاشرہ علم سے خالی ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کو انجینئر کا علم سکھایا جائے تو وہ انجینئر کہلائے گا، یعنی اس کے عقل میں انجینئر والا علم ہے، ورنہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، تم بھی انسان وہ بھی انسان۔ لیکن وہ انجینئر کب کہلا رہا ہے؟ جب اس نے انجینئر کی ڈگری حاصل کر لی، اب اس کے عقل میں انجینئر والا علم ہے۔ ڈاکٹر کیوں 10 سال ڈاکٹر کا علم لیتا ہے، پھر دن رات عزیزان محترم ڈاکٹر بننے کے بعد اس کی عقل میں ڈاکٹر والا علم آتا ہے۔ ذہن میں اگر غیبت ہے، برائیاں ہیں، تو ذہن میں اگر غیبت برائیاں ہیں تو بزنس میں بھی لاس ہوگا، یعنی اس کے عقل میں جو بھرا ہوا ہے اس کے وہی کام آتا ہے۔ توجہ کر لیں، اگر ذہن میں علم چلا جائے، مثال کے طور پر انجینئر ہے، انجینئر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی میموری لاس ہو جائے تو آپ ہاسپٹل میں جا کر اس سے ملیں گے، اس کا نام پوچھیں گے تو وہ اپنا نام تک نہیں بتائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ تھا اس کے پاس علم تھا، بے شک جو کچھ تھا اس کی عقل میں تھا۔ اس سے پوچھو تو وہ اپنا نام بھی نہیں بتائے گا۔ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ڈاکٹر اپنا خود کا علاج نہیں کر سکتا تو آپ کا کیا کرے گا؟ عزیزان محترم، تمہاری جو عزت ہے تمہاری میموری کی وجہ سے ہے، تمہاری تو یہاں بھی عزت میموری کی وجہ سے اور وہاں بھی عزت میموری کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کی میموری میں علی والا علم ہے تو علی والا کہلائے گا۔ عرض کر دوں، اگر اس کی میموری میں یزید والا علم ہے تو یزید کہلائے گا۔ دو بھائی ہیں ایک ہی گھر میں، ایک ماں باپ کے دو بھائی، ایک علی سے محبت کرتا ہے اور ایک یزید سے محبت کرتا ہے، تو وہ علی والا کہلائے گا، وہ یزید والا کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن الگ الگ ہے، ان کا علم الگ ہے۔ اب سوچو، اگر مثال کے طور پہ آپ کو حسین جیسا بننا ہے تو حسین جیسا علم لینا پڑے گا، حسین جیسا کریکٹر ہونا پڑے گا، حسین جیسا کردار ہونا پڑے گا، حسین جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ اور یزید والا بننا ہے تو یزید والی صفت پیدا کرنا پڑے گی۔ صلوات دیتے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ جب تک کہ حسین میموری میں نہ آ جائے، حسین جیسی طرز زندگی نہیں بننے والی۔ تمہارے علم میں جب تک اہل بیت نہ آ جائیں، اہل بیت جیسا کریکٹر نہیں آنے والا۔ عزیزان محترم، دیکھیے، اگر اس کے ذہن میں محبت ہے، دل میں جذبات ہے تو ذہن حکم دیتا ہے، ہاتھ اوپر چلا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ اگر محبت ہے تو مجلس سمجھ میں آئے گی، اگر محبت ہے تو تعزیہ سمجھ میں آئے گا، اگر محبت ہے تو علم سمجھ میں آئے گا، اور اگر محبت ہے تو مہندی سمجھ میں آئے گی۔ لبیک یا مہندی، لبیک یا مہندی، اب سوال یہ ہے کہ تیرے ذہن میں ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ تجھے نظر آئے گا اور اسی کے حساب سے تو کردار نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امام حسین کی مجلس اللہ کا رزق ہے۔ اب یہ جو 10 دنوں کا اثرا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رزق بانٹتا ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو رب کائنات شفورہ بچھاتا ہے،
اور اس صفورے میں دعوت دیتا ہے کہ آؤ میں حسین کا صدقہ بانٹوں. اور ہماری ہر ایک مجلس امام زمانہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے. اب مجلس بھی ایسی ہونا چاہیے کہ دیکھے امام دیکھیں تو خوش ہو، جس میں تکلیف ہو، جس میں بندہ آئے تو کچھ لے کر جائے، کچھ حاصل کرے. جیسے کہ حر آئے، حر علیہ السلام ہو گئے. انسان برا ہے تو اپنے کردار کی وجہ سے، انسان پہ لعنت ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے. یزید شرابی ہے، جانی ہے، ظالم ہے. میری لعنت اس یزید پر جو فاسق بھی ہے، فاضل بھی ہے. لعنت ہے اس یزید پر جو ظالم بھی ہے. میری لعنت ہے اس یزید پر جو خواتین کی عزت نہیں کرتا تھا. میری لعنت، یعنی 100 مرتبہ جب اس تصور سے یزید کو لعنت بھیجو گے تو اب صرف لفظ یزید نہیں نفرت بنے گا، یعنی اس کی جتنی بھی کریکٹر ہے، اس کا جتنا بھی کردار ہے، وہ سب لعنتی ہو جائے گا. عزیزان محترم، تم نے سمجھا ہی نہیں، جب یہ سفرے پر 7 سال کا بچہ 14 سال تک آئے گا تو یزید کے کریکٹر سے نفرت نہیں ہوگی، یزید کے نام سے نہیں نفرت ہوگی، اس کے کریکٹر سے بھی نفرت ہو جائے گی. تو اب شراب دیکھے گا تو شراب نہیں پیے گا، کیا کہنے بھائی، خواتین کو دیکھے گا تو عزت کرے گا. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. جب اس طریقے سے 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہو یزید پر، تو یزید کی شفت پر بھی، تو وہ بچہ جو 7 سال سے 14 سال تک اس مجلس سے فرش ادا پر بیٹھ رہا ہے، یقیناً جب وہ جوان ہوگا تو شراب سے اسے نفرت ہو جائے گی، ظالم سے نفرت ہو جائے گی، ظلم کرنے والے سے نفرت ہو جائے گی، اور مظلوم سے محبت ہو جائے گی. عزیزان محترم، یہ کبھی بھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں اٹھائے گا. پوری زندگی، یعنی جب وہ 7 سال سے 14 سال تک اب یزید پر لعنت بیچتا رہا، اس کی شفت پر لعنت بیچتا رہا، اس کے ہاتھ میں کبھی شراب نہیں آ سکتا. شمر پہ لعنت کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہے. اب یہ کوئی امام بارگاہ میں جب علم رکھتے ہو تو یہ علم کس لیے رکھتے ہو؟ یہ بچہ جو آپ کا چھوٹا چھوٹا یہاں کھیلتا ہے، ادم مچاتا ہے، جب آتا ہے علم کو دیکھتا ہے، تعزیے کو دیکھتا ہے، اسے دیکھ کر اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد. آپ نے امام بارگاہ کی چھت میں علم کیوں رکھا ہے؟ کیوں لگایا ہے؟ امام بارگاہ کے اندر علم کیوں رکھا ہے؟ یہ علم کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ علی کا چاہنے والے کا گھر ہے. امام بارگاہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سمجھ میں اتنا ہی آئے گا، لیکن علم عباس کا ہی کیوں؟ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. عباس ہے، عباس ہے، حسین کا باز میں خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. لیکن عباس کا ہی علم کیوں؟ جناب عباس علمدار کا علم کبھی سوچا ہے؟ امام زادے تو بہت ہیں، جناب ام البنین کے لال تو 4 ہیں، عباس کیوں بنے؟ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. عباس علمدار کیوں بنے؟ عباس یعنی رتبہ کیوں اتنا ملا؟ یعنی علی کے بیٹے اور بھی ہیں، لیکن عباس کو علمدار کا رتبہ کیوں ملا؟ 4 امام زادے ایسے ہیں کہ جن کا رتبہ اتنا بڑا ہے. پہلے جناب عباس علمدار جو معصوم ہے، توجہ کر لیں عزیزان محترم، مولا حسین فرماتے ہیں کہ میری زیارت کے پہلے عباس کی زیارت کرو. عزیزان محترم، آپ موبائل پر دیکھتے ہیں نا، 2 روزے نظر آتے ہیں. کبھی فیصلہ کیا ہے؟ یہی کہتے ہو نا علی کے 2 بیٹے ہیں. کیا کہنے بھائی، 2 امام زادے ہیں، یعنی جب بھی دور سے نظر آتے ہیں تو 2 امام کے روزے نظر آتے ہیں. یہ مقام، یہ مرتبہ پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. لیکن 4 بھائی ہیں عباس کے. عباس کیوں بن رہے ہیں؟
عباس علمدار کیوں بن رہے ہیں؟ دوسرے امام زادے شاہ عبد العظیم جن کا سحر ریا میں ایران میں روزہ ہے، ان کا بھی مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی زیارت کو جاؤ تو امام حسین کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ کر لیں، تیسری امام زادی جناب معصومہ گم ہے، جن کی زیارت کو جاؤ تو جناب سیدہ کائنات کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ہے؟ وہ معصومہ گم کی زیارت کا ثواب، جناب زہرا کی زیارت کا ثواب کیوں ہے؟ عزیزان محترم، چوتھے امام زادے شامرہ میں ہے جو ہمارے امام زمانہ کے چچا جان ہیں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کا بھی مقام مرتبہ وہ ہے کہ اگر ان کی زیارت کر لو تو وہی زیارت کا ثواب مولا حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ لیکن مومنوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اتنے امام زادے ہیں، بہت ہے، چاروں بھائی ایک طرف اور عباس ایک طرف۔ کیا کہنے؟ عباس کیوں بنے؟ کبھی فکر کیا ہے کہ عباس کا علم بھی کیوں رہتا ہے امام بارگاہوں میں؟ کیونکہ عباس باوفا ہے، کیا کہنے بھائی؟ عباس باادب ہے۔ عزیزان محترم، اتنا ادب تھا کہ مولا حسین کہتے ہیں کہ رات دن اگر میں عباس کو آواز بھی نہ دیتا تھا تو عباس اپنے مولا کے ارادے کو پڑھ لیتا تھا۔ کیا کہنے بھائی؟ تو کس کا علم ہے تیرے گھر میں، امام بارگاہ میں؟ تیرے علم، تیرے چھت میں کس کا علم ہے؟ جناب غازی عباس علمدار کا علم ہے۔ تو وہ عباس جو باادب ہے، اے انسان تو اگر فقط نام تک باقی رہے گا، توجہ کر لیں، اگر تو فقط نام تک باقی رہے گا تو مظہر ادب عباس نظر آئیں گے، بے ادب یزید نظر آئے گا۔ کہنے بھائی؟ باقی رہا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر کوئی تو نام کے معنی دیکھے گا، فقط نام تک ہی ممکن رہے گا تو نہیں پہنچ سکتا، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن تجھے کیریکٹر دیکھنا پڑے گا، کردار دیکھنا پڑے گا، صفت دیکھنے پڑے گی کہ عباس ہے کیا۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، مدینہ کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، حسین کا بازو خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، بچوں کی جو پیاس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ ارے حیدر، اگر تو علم تک باقی رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزان محترم، جب تک کہ اس کے مالک، اس کے وارث کے کردار کو نہیں سمجھے گا تجھے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جب تک کہ اس کے مالک، اس کے وارث کے کردار کو نہیں دیکھے گا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں پہ جو آپ چھت پر جناب غازی عباس علمدار کا علم لگاتے ہیں کیونکہ یہ مظہر ادب ہے، مظہر باوفا ہے، اور اس کے گھر کے نیچے عزیزان محترم جو با ادب ہو، جو باوفا ہو، اگر تیرے گھر کے چھت کے اوپر عباس کا علم ہے تو جس گھر کے چھت کے اوپر عباس کا علم ہے اس گھر کے نیچے رہنے والے بھی با ادب ہونا چاہیے، وفا ہونا چاہیے۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، اونچا رہے گا، اونچا رہے گا۔ اسی گھر کے نیچے میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی گھر کے نیچے بھائی بھائی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اسی گھر کے نیچے بڑوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے، اسی گھر کے نیچے ماں باپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے۔ چھت پر عباس کا علم ہے لیکن اسی گھر کے نیچے گالیاں دی جا رہی ہے۔ چھت پہ با وفا کا علم ہے، چھت پہ با ادب کا علم ہے اور نیچے بے ادب ہے۔ توجہ کر لیں، اگر علم عباس کا لگایا ہے تو گھر بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے با ادب ہے، جیسے با وفا ہے، جیسے عباس با ادب ہے نا، گھر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا بیٹا باپ کی عزت نہ کرے، دیکھ عباس کیسے باتیں کرتے ہیں اپنے بھائی سے، کیا کہنے؟ دیکھ عباس کیسے باتیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، دیکھ تو ذرا
عباس کیسے چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، دیکھ تو ذرا عباس اپنی بہن سے کیسے بات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے. جب تک یہ نہ آئے عباس کا علم فائدہ نہیں دیتا. بے شک بے شک. اپنے آقا سے کیسے باتیں کرتے تھے، اپنے بھائی حسین سے کیسے باتیں کرتے. تو انسان اگر کربلا سے کچھ لینا چاہے تو ایسے لے، صفت سے لے، کردار سے لے، کریکٹر سے لے. عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ. پھر مولا کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ، اونٹنی کے بچے کی جگہ بھیڑ کا بچہ کہہ دیتے، بکری کا بچہ کہہ دیتے. لیکن مولا نے اونٹنی کا بچہ کیوں کہا؟ بکری کا بچہ جب ماں کے ساتھ چلتا ہے تو ماں ادھر ہوتی ہے، بچہ ادھر ہوتا ہے. بھیڑ کا بچہ جب ماں کے ساتھ چلتا ہے تو ماں ادھر، یعنی کبھی دائیں کبھی بائیں چلتا ہے. بھیڑ کا بچہ چاہے وہ گائے کا ہو، چاہے بکری کا ہو، چاہے بھیڑ کا ہو. صلوات پڑھیں اس بار. لیکن میرے مولا اونٹنی کا بچہ کیوں کہا؟ اونٹنی کے بچے کو غور کیا کرو. اونٹنی کے بچہ ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، جہاں ماں کے قدم ہوتے ہیں وہیں اس کے بچے کے قدم ہوتے ہیں، جہاں جہاں کے ماں کے قدم ہوتے ہیں وہیں اس کے بچے کے قدم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سلمان سے پوچھتے ہیں آپ نے علی کی اطاعت کیسے کی؟ کہا ایسے کی کہ جہاں جہاں علی کے قدم تھے وہاں وہاں سلمان کا سر تھا. صلوات بھیجیں محمد. جہاں جہاں میرے مولا کے قدم تھے وہاں وہاں سلمان کا سر نظر آتا ہے. یعنی وہ تہذیب، وہ راستہ جو تمہیں اہل بیت بتانے آئے تھے، جو اہل بیت تمہیں سکھانے آئے تھے. اب انسان یہ محسوس تو کرے کہ میں کتنی تکلیف دے رہا ہوں ان کو جن کا میں نام لے رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ جیسی بھی تکلیف دیتا ہے، امام کو کبھی تکلیف دیتا ہے، کبھی رسول کو تکلیف دیتا ہے، کبھی خدا کو تکلیف دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ کے بندے تو تکلیف تو دیتا ہے، وہ تکلیف جو کربلا کے میدان میں اہل بیت کو دی گئی، وہ تکلیف جو کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن عزیزان محترم، وہ رسول جو فرماتے ہیں کہ حیوان کے منہ پر نہیں مارو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ حیوان بھی ہو تو اس کے منہ پر نہیں مارو. یہ ظالم تھے، حسین کی بیٹی کے منہ پر مارتے تھے، تو ایسا گناہ پروردگار معاف کرے گا؟ عزیزان محترم، 9 درجے ہیں حقوق العباد کے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، خمس دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے. یہ گناہگار اگر اس میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اس کے بندے کو اگر کسی نے تکلیف دے دی تو وہ معاف نہیں کرتا. شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، شرط انسان ہو. اگر بے وجہ کسی کو تکلیف دی تو وہ رب کائنات تم سے خفا ہو جاتا ہے اور تم گناہگار ہو جاتے ہو. عزیزان محترم، گھر میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور گھر پہ جب وہ آتے تھے تو گھر کے بچے کمرے کے اندر چلے جاتے تھے. ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی، گلا اڑا ہو جاتی تھی. اور اخلاق یعنی کیوں بد اخلاق تھے، بدتمیز تھے. لہٰذا جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا، ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب میں آتا ہوں میرے بچے کا دروازے کے اندر چلے جاتے ہیں، کمرے میں چلے جاتے ہیں، میری بیٹی مجھ سے ملنے ہی نہیں آتی. کہتی ہے کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم مجھے پریشان کرتے ہو، تم بڑے بےہودہ بدتمیز بد اخلاق ہو، تمہارے جملے میرے دل کو تکلیف دیتے ہیں. شوہر نے کہا مجھے 2 مہینے کا وقت دو، میں انسان بن جاؤں گا. وہ کہتی ہے 2 نہیں 3 مہینے دیتی ہوں، انسان بن جاؤ. بیوی نے کہا کہ میں تمہیں 4 مہینے دیتی ہوں، انسان بن جاؤ. اب وہ اپنے دوست جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس گیا، بتایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، ایسا ایسا ساری باتیں بتاتا رہا، ساری باتیں بتاتا رہا کہ بیوی ایسے، بچے ایسے. جس نے خود کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. ساری باتیں تو بتا دیا لیکن اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کتنا بد اخلاق تھا. صلوات بھیجتے محمد. اللہم صلی علی
मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। یعنی میں ہر جگہ پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ آئینے میں صبح کھڑا ہوتا ہے، کبھی خود کو دیکھتا ہے کہ تو کیسا ہے؟ صلوات دے دیں محمد میری بہو ایسی ہے، میری ساس ایسی ہے، میری بیٹی ایسی ہے، اس کے گھر میں دیکھو ایسا ہوتا ہے، اس کے یہاں دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ یعنی بھول گیا اپنے آپ کو اور دوسرے کا گھر یاد رہا، بھول گیا اپنے آپ کو، دوسرے کا کریکٹر یاد رہا۔ عزیزان محترم توجہ کر لیں، کبھی بھی خود کو آئینے میں دیکھو تو محسوس کرو اور دیکھو کہ مجھ میں کیا کمیاں ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے کردار کو دیکھ، ایک مرتبہ اپنے اخلاق کو دیکھ، ایک مرتبہ اپنی رفتار کو دیکھ، ایک مرتبہ اپنی گفتار کو دیکھ کہ میں ہوں تو کیسا ہوں، کہیں اپنے مولا کو اچھا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کبھی اپنے امام کو اچھا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا۔ عزیزان محترم اس میں جان کر پہچان یہ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کائنات کو پہچان لیا۔ رسول اللہ میں جلدی کر کے پڑھ رہا ہوں، وقت تیزی سے جا رہا ہے، ایک بار صلوات دے دیں۔ پھر جب وہ ڈاکٹر سے اپنے دوست سے ساری باتیں بتاتا ہے اپنے بارے میں بھی، تو ڈاکٹر کہتا ہے تجھے بیماری ہے بے وقوف کی، تو بے وقوف ہے۔ عزیزان محترم 80% لوگ اسی بے وقوفی میں مبتلا ہیں آج۔ بے وقوف یعنی جس میں بریک نہ ہو، توجہ کر لیں، یعنی گاڑی تو چلتی ہو لیکن بریک نہ ہو، یعنی جس کی اسپیڈ ہو لیکن بریک نہ لگائے تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بے وقوف اس کو کہتے ہیں جو جذبات میں آ جاتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا۔ ذرا سا کسی نے کچھ کہا اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا کرنے، یعنی غصہ تو آئے پر بریک نہ ہو، غصہ تو آئے کنٹرول نہ ہو، جذبات ابھر کر باہر آ جاتے ہیں، شہوت میں آگے بڑھ جاتا ہے، نامحرم کو دیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ توجہ کر لیں، کسی نامحرم کے سامنے سے، یعنی کسی بھی اگر کوئی بیوی ہے تو کسی نامحرم کے جانے سے کوئی بے پردگی نہیں کرتی۔ یعنی بے وقوف اسے کہتے ہیں کہ گاڑی کا ہینڈل تو ہاتھ میں ہوتا ہے پر بریک نہیں ہوتا۔ توجہ کر لیں عزیزان محترم، اگر تجھے بریک نہیں ہے تو کبھی بھی تو علی کو نہیں سمجھ سکتا۔ تجھ میں بریک نہیں تو کبھی اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ظالم کے سینے میں سوار ہو کر مولا، ہاتھ میں تلوار ہے، مولا کے منہ پہ تھوک دیتا ہے، علی تلوار کو پھینک دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ علی کے پاس بریک ہے، کنٹرول ہے۔ تو علی نے بتایا کہ جو نفس کو کنٹرول کرے اسے امام کہتے ہیں۔ تو امام زادوں کے چاہنے والوں، جو کنٹرول مولا تمہیں بتا رہے ہیں، اب جناب مالک اصغر کا بھی واقعہ عرض کر دوں، صلوات پڑھیں محمد دم دم حسین مولا حسین، دم دم حسین مولا حسین، نعرہ حیدر۔ جو کنٹرول مولا تمہیں بتا رہے ہیں وہی کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے۔ پتھر پہ پتھر مارے گئے نا رسول، لہو لوان کر دیا تھا جب طائف گئے تھے، تنہا تھا میرا رسول، لیکن اس کے بعد بھی کنٹرول دیکھیے، کچھ نہ کہا۔ عزیزان محترم مالک اصغر ہیں، بازار پہ جا رہے ہیں، ایک جوان تنتناتا ہوا تگڑا سا سینہ باہر نکالا ہوا مالک اصغر کو کانٹے سے دھکا مار دیتا ہے۔ جناب مالک اصغر دھکے سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ جوان آگے تنتناتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا اور مالک اصغر دوسری راہ پہ گئے تو بازار والے کہتے ہیں تجھے پتا بھی ہے کہ تجھے کسے دھکا مارا ہے، کسے دھکا مارا ہے؟ ارے بے وقوف، تو نے مالک اصغر کو دھکا مارا ہے جو علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔
بازار جائیں اور فوج کے کسی افسر کو دھکا مار دے اور بعد میں پتہ چلے کہ ارے وہ ملٹری کا اتنا بڑا افسر ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ فوراً مالک اصغر کے پیچھے پیچھے گیا اور دیکھا جناب مالک اصغر مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے. اب نماز پڑھنے کے بعد انتظار کر رہا تھا کہ مالک اصغر سلام پھیرے تو میں معافی مانگوں. ادھر سلام پھیر کر مالک اصغر سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اس کی غلطی کو میں معاف کرتا ہوں، تو میری غلطی کو معاف کر دے. اس جوان کو سننا تھا کہ علی کے سپہ سالار ایسے ہوتے ہیں، کنٹرول ایسا ہوتا ہے. وہ مالک اصغر کہ جنگ کے میدان میں آ جائے تو دشمن سامنے نظر نہیں آتا، لیکن بریک دیکھیے، کنٹرول دیکھیے، یعنی طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، اس کے بعد بھی کنٹرول. وہ علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہوتے، ان کے اندر کنٹرول ہوتا ہے. علی کا چاہنے والا مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، روئی کی طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، مضبوط پہاڑ کی طرح ایک جگہ قائم رہتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. جناب مالک اصغر کو کتنی کوشش کی گئی، غریب شام نے کتنے بار مال بھیجا کہ خرید لے مالک اصغر کو، لیکن مالک اصغر تو کب کا بک چکا تھا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا قیمت لگا، کیا اس کے وجود کی کوئی قیمت لگاتا. تو میرے عزیزو اس مجلس میں آؤ تو کچھ لے کر جایا کرو، اس سفرے پہ آیا کرو تو کچھ لے کر جایا کرو. یہ فرض ادا ہے، یہاں پہ صدقہ پنجتن بڑھتا ہے. بس میں زحمت تمام کیا. آج کی حد تک مخدومہ کائنات، مخدومہ کونین جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ہم پہلو آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پتہ ہے میرے دوستو، یہ جو سر سے ٹوپی اتارنے کی رسم ہے یہ عرب کی رسم ہے. جب بھی کوئی ان کا اپنا مارا جاتا تھا تو سر پہ پگڑی نہیں ہوتی تھی، سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا، سر پہ ردا نہیں ہوتی تھی. اگر گھر کے اندر بیویاں ہیں تو ردائیں رکھ دیتی تھی. یہ دستور ہے عرب کا کہ جب کسی کی شہادت کی خبر سنتے تھے، کسی کی موت کی خبر سنتے تھے تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی تھی، پگڑی نہیں ہوتی تھی. بس زحمت تمام کی میں نے آج کی حد تک. مخدومہ کائنات آپ کی عزت، آپ کی معرفت کو بڑھاوا عطا فرمائیں. امام زمانہ، اے وقت کے امام، یہ پرسے کو قبول فرما لیں. جس کی محبت میں، جس کی چاہت میں ہم یہاں جمع ہیں اور جس کو تعزیت دینے آئے ہیں، کہ اپنے جد کا پرسہ لینے بھی آپ کے قریب آتے ہیں. سنو گے مسائل، آج جملہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ تعزیت دینے کے لیے آج شہزادے کی شہادت کو سننے کے لیے اس شہزادے کی شہادت پڑھتا ہوں تو خیال میں آتا ہے کہ جناب قاسم کی شہادت کہاں سے پڑھوں. کل آپ نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت سنانا علامہ صاحب سے. بعد شہادت علی اصغر کا جھولا برآمد ہوا تھا. پرسوں آپ نے انو محمد کی شہادت سنی تھی. بعد شہادت جناب انو محمد کے علم برآمد ہوئے تھے. مہندی تو آپ نے نکال لی نا، لیکن اب شہادت کے بعد کیا برآمد کریں گے؟ اتنا غریب ہے قاسم کہ اس کی شہادت کے لیے کچھ برآمد بھی نہیں ہو سکتا. آج کیا برآمد کریں گے؟ مہندی تو آپ نے اٹھا لی نا. ایک جملہ پڑھو میرے بھائیو. قاسم کائنات کا وہ عظیم شہید ہے کہ جب مولا حسین نے لاشا لا کر رکھا ہے نا، بہت دیر تک ام فروہ دیکھتی رہی، روتی رہی، دیکھتی رہی، روتی رہی. اپنے مولا کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہے، اے والی کربلا، بس مجھے اتنا بتا دے میرے قاسم کا سرحانہ کدھر ہے اور میرے قاسم کا پیتانہ کدھر ہے. اتنے ٹکڑوں میں قاسم کا لاشا آیا تھا، بس میں نے پڑھ لیا.
نہ پتہ چل رہا ہے کہ قاسم کا چہرہ کہاں ہے، قاسم کے ہاتھ کہاں ہے، قاسم کی پشت کہاں ہے۔ اے میرے والی کربلا مجھے بتا دے میرے لال کا چہرہ کدھر ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دین محمد کو بچانے والے کا نام قاسم ہے، جس نے خود کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہو پر محمد کے دین کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ قاسم کے بازو میں ایک تعویذ تھی بندھی ہوئی تھی، وہ تعویذ تھی، یہ خط تھا، بڑے بھائی کا خط چھوٹے بھائی کے نام۔ اب یہ تعویذ کھول کر دعا کرتا ہوں کہ قاسم کے واسطے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، جس مقصد جس مراد سے اس فرش ادا پہ بیٹھی ہیں، مولا تعالیٰ ان کی دعائیں قاسم کے صدقے قبول فرمائے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کا جب زہر ملا تھا نا، جب امام کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آ رہے تھے، ایک مرتبہ آواز دی تھی قاسم کی ماں قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ بھائی حسین میں جانتا ہوں تم کربلا کے میدان میں اتنا بڑا کام کرنے والے ہو، کاش حسن وہاں نہیں ہوگا، تجھے پر قربان ہونے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں قاسم کو پیش کر رہا ہوں۔ حسین حسین یہ قربانی قبول کر لینا، میرے قاسم کو حسین جانے کی اجازت دے دینا، حسن سمجھ کر اجازت دے دینا۔ لوگوں نے سنا کہ حسن نے صلح کی تھی، قاسم کو اجازت دے دے، لڑ کر بتا دے گا کہ حسن کیسے لڑتا ہے۔ 7 محرم ہے نا، 2 دن آپ کے پاس جناب زہرا اور مہمان ہوں گی، مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ جب مہمان نوازی کرتے ہو نا کسی کی، تو اس کے چاہت کے مطابق گھر میں کھانا بناتے ہو کہ وہ کیا کھانا چاہتا ہے، کیا اس کو اچھا لگتا ہے۔ میرے دوستو، آپ تو امام زمانہ اہل بیت کی میزبانی کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سیدہ زہرا کو کیا پسند ہے، جناب زینب تم سے کیا چاہتی ہے، 4 سال کی سکینہ تم سے کیا چاہتی ہے۔ ان دنوں جی بھر کے رویا کرو، ایک دوسرے کے چہرے کو مت دیکھا کرو۔ اگر رونا نہ آئے اہل بیت کی غربت پر، کربلا والوں کی غربت پر، تو اپنے چہرے کو زمین کی طرف کر لیا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ ہائے جناب امام حسن، ہائے قاسم، تاکہ جناب زہرا کی دعائیں تمہیں بھی مل جائے۔ میرے سید سجاد، مولا اتنی بڑی قربانی کیسے پیش کی گئی، آنکھوں سے مرجان۔ 3 برس جناب شہزادہ قاسم 13 برس کے، ایک شخص نے کہا مولا آپ کب تک، سید سجاد کو کہا کب تک خون روئیں گے، کب تک آپ کی آنکھوں سے خون بہے گا؟ میں حجت خدا ہوں، میرے سامنے وہ منظر آتا رہتا ہے۔ مجھے بہت یاد آتا ہے کہ جب میرے چچا حسن کا یتیم میرے بابا کے سامنے اجازت لینے جاتا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ قاسم نے اپنے آپ کو کب تک بابا کے کانوں تک لے جاتے تھے، پھر وہ دور ہو جاتے تھے، پھر خیمے میں جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خط لے کر آئے، اب جو خط کو دیکھا میرے بابا نے، زاروں قطار رونے لگے، سمجھ گئے بابا روتا رہا۔ ایک مرتبہ کہا ام فروا، یہ جو جوان بیٹا ہے نا، بوڑھے چچا کو وصیت کرتا ہے، چچا حسین میرے ساتھ، میری ماں سیدہ زادی تو نہیں ہے چچا۔ میں نے کہا جاؤ قاسم خدا کے حوالے، میرے بھائی حسن نے تو اجازت دے دیتی، اب حسین بھی اجازت دے رہا ہے، مجھے سیدوں کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا۔ اماں کہہ رہی ہے جلدی جاؤ قاسم کی مہندی آپ نے ابھی اٹھائی نا۔ ہر کوئی اجازت لے کر جاتا رہا، میں کیسے پڑھوں کہ 2 بہن جنہوں نے عہد کیا تھا کہ بھائیوں کے بغیر نہیں جئیں گے، ایک کا نام ہے زینب، ایک کا نام ہے سغرا نے کہا بھیا علی اکبر تیرے بغیر مجھے جینا نہیں۔ شام کی ملکہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا تیرے بغیر میں جینا نہیں۔ سوچو ذرا حسینیوں کس رنگ میں زمانہ ہے، سغرا زندہ رہی، علی اکبر مر گئے، زینب زندہ رہی، حسین مارے گئے۔ دو لمحات کی اور زحمت چاہوں گا،
شام کی مسافرت زندہ رہی، حسین مارے گئے۔ جب قافلہ تیار ہوا نا مدینے سے جانے کے لیے کربلا کی طرف، عباس کے ہاتھ میں فہرست تھی۔ 2 لمحے کے لیے آپ کو میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ بہن کون ہے، بھائی کیا ہے، بھائی بہن کی محبت کیسی تھی، یہ کربلا کے میدان میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جب قافلہ تیار ہوا، عباس کے ہاتھ میں فہرست تھی، مردوں کا نام تھا جناب سکرا۔ چچا عباس کے پاس کھڑی ہو گئی، اپنی چھوٹی چھوٹی ایڑیاں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ چچا جان میرے اکبر کا نام ہے کہ نہیں۔ ہاتھ رکھ دیا عباس نے اکبر کے نام پر۔ سکرا نے دیکھ کر کہا کوئی جائے نہ جائے، مجھے پتا ہے میرا بھیا اکبر مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ جب قافلہ جانے لگا، سکرا کی آواز آئی بھائیا اکبر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے، ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتا؟ کہا پاپا نے کہا ہے۔ اب اکبر کا ہاتھ پکڑا، حجرے کی جانب لے گئی جہاں پہ مٹی تھال پہ رکھی ہوئی تھی۔ کہا علی اکبر اس مٹی پہ اپنے قدموں کے نشان بنا دے، اس قدموں کے نشان بنا دے، نشان پر رکھ کر میں انتظار کرتی رہوں گی۔ یہ ایک بہن ہے، سن لیا نا بہن کو، ایک ماں کا کردار بھی سن لیا ام فروا، یہ بہن ہے۔ کربلا میں ایک دلہن بھی تھی۔ جب جناب قاسم نے چچا سے اجازت لی نا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بہن زینب، بہن ام کلثوم، رباب، ام فروا جلدی لاؤ فاطمہ کبریٰ کو، میں بھائی کی وصیت پوری کر دوں۔ زہرا کے لال نے کربلا کے من میں حسن کی شادی، اللہ جانے کیسے نکاح ہوا ہوگا۔ زہرا کا پوتا جا رہا ہے رن میں۔ عزیزو جس وقت خیمے سے نکلے ہیں نا جناب قاسم، ایک لمحے کے لیے دلہن نے کہا ابھی تو میں نے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، میں کیسے پہچانوں گی؟ قاسم نے اپنی باہیں کو پھاڑ کر دیا، کہا یہ رکھو میری نشانی، اب قیامت میں ملاقات ہوگی، امام زمانہ فرصت قبول کر لیں۔ میں نہ پڑھتا قاسم کی شہادت۔ قاسم اجازت لے کر میدان میں گئے۔ اب میدان میں پہنچے، واحد شہید ہے جناب قاسم کہ جس کے بدن میں ذرا نہیں تھی۔ قاسم زین پر سوار ہو کر گئے تھے، سنیے جملہ، زین پر سوار ہو کر گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے فوج یزید کا ایک سپاہی بار بار قاسم کے قریب آتا تھا، تلوار لہرا کے پھر واپس چلا جاتا تھا۔ ساتھ میں ایک ساتھی تھا، کہتا ہے کہ تو قاسم پہ وار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سنو گے جملہ، سنو گے جملہ، مولا امام زمانہ بھی سن رہے ہوں گے۔ مولا میں نہ پڑھتا یہ جملہ، ظالم کہتا ہے ارے میں مارنے کی ہمت کرتا ہوں لیکن کتنا حسین ہے قاسم، تلوار اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا۔ ارے میرے مولا، میں سوچتا ہوں میرا مولا قاسم جو ظالم کے لیے اتنا حسین ہے، اپنی موت کے لیے کتنا حسین ہوگا۔ جو ظالموں کے لیے اتنا حسین ہے وہ اپنے چچا کے لیے کتنا حسین ہوگا، اپنی پھوپھی کے لیے کتنا حسین ہوگا۔ رو لو رو لو عزادارو، جو فوج یزید کے لیے اتنا حسین تھا، اللہ جانے اپنی ماں کے لیے کتنا حسین تھا۔ حسن کا لال میدان میں گیا، کبھی میمینہ پہ حملہ، کبھی میسیرہ پہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ مولا حسین دور سے اونچائی ریت کے ٹیلے سے دیکھ رہے تھے، علی کی بیٹی خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی، قاسم کی ماں مصلے پہ کھڑی دعا کر رہی تھی جناب زہرا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دینا۔ آل محمد کے ہر فرد کو مارا گیا، جب بھی ظالموں نے مارا دھوکے سے مارا، کسی بھی ظالم نے ہاشمیوں کو سامنے سے نہیں مارا، پیچھے سے یا دھوکے سے مارا۔ ایک نے کہا
یہ علی کا پوتا ہے، بس میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، بس جلدی کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہیں جناب حسن کو پرسہ دیں، جیسے چاہیں وقت کے امام کو پرسہ دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک نے کہا ظالموں نے، ارے یہ علی کا پوتا ہے، ایسے نہیں مارا جائے گا، دھوکے سے مارو، کیسے مارنا ہے؟ سارے ظالموں نے گھیر لیا، کسی نے یہاں سے مارا، کسی نے پشت سے مارا۔ اب سنو گے جملہ، تلوار چل رہی تھی، چلتے چلتے کسی ظالم نے کہا قاسم دیکھو تو صحیح، خیمے میں فوج گھس گئی ہے۔ قاسم پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں، ایک ظالم قاسم کے سر پہ گرز مار دیتا ہے۔ یا صاحب الزمان، مولا آپ تڑپ رہے ہوں گے، کیوں؟ ارے ہم تو سن کر رو رہے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہے آنکھوں سے۔ واحد شہید قاسم کہ ادھر حسین و عباس تلوار لے کے پہنچے، ادھر حسین ادھر عباس، فوج ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ میں نے پڑھ لیا، حسین کہہ رہے ہیں قاسم کہاں ہے میرے لال، اے میرے بیٹا کہاں ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ عباس کہتے ہیں ارے قاسم آواز دو، وقت کا امام بلا رہا ہے۔ ارے میدان کربلا میں قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے، آواز آتی ہے لبیک چچا جان، قاسم ادھر ہے، عباس قاسم ادھر ہے۔ حسین نے اپنی ہوا مقتل میں بچھائی، کچھ عباس نے چنے،